شیخ چلی اول درجے کے بیوقوف تو تھے ہی، سستی اور کام چوری میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ بیوی سے اکثر انبن رہتی تھی۔ ایک روز بیوی نے کچھ زیادہ ہی برا بھلا بولا تو تنتنا کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولے، لو، ہم جا رہے ہیں شہر، ابھی اسی وقت نوکری کرنے۔ شہر کو یہاں رکھا ہے، دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کھاؤ گے پیو گے کیا؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7-8 روٹیاں پکا دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کنواں نظر آیا تو وہ اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالیں اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو وہ ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، تم کیوں کھانا چاہتے ہو 7 کو؟ بھوک جو زور کی لگی ہے، 1-2 سے کام نہیں چلے گا، اس لیے۔ شیخ چلی نے جواب دیا، اچھا، اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جو تمہیں کیا تمہارے خاندان بھر کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ پری بولی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیچکی آ گئی۔ پری نے کہا، یہ دیچکی دیکھ رہے ہو؟ اس کے سامنے تم جب جس کھانے کا بھی نام لوگے، یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو ہیں میرے پاس، قورمہ مانگتا ہوں اس سے۔ دیچکی فوراً قورمے سے بھر گئی۔ شیخ چلی نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور دیچکی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے اور دیچکی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیچکی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی تو وہ بھی مل گیا۔ انہوں نے جی بھر کے کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی سے دیچکی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ چلی کو رات سرائے میں ہی ٹھہرا لیا، اور جب وہ سو گئے تو پریوں والی دیچکی چرا کر اس کی جگہ ویسی ہی دیچکی رکھ دی۔ شیخ چلی نکلی دیچکی لے کر جب گھر پہنچے تو بیوی سے بولے، دیکھو نیک بخت، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیچکی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیچکی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام بھی لیے مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا اور شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخر شیخ چلی گھر بولے، اچھی بات ہے، مجھے کل اور روٹیاں پکا کر دینا، میں پریوں کے پاس جاؤں گا اور دیگچی کی شکایت کروں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں۔ شیخ چلی چل دیے۔ کنویں پر پہنچ کر بولے، 1 کھاؤں 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئے ہمیں کھانے؟ کیا اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟ شیخ چلی پر کہ دیچکی ان کی فرمائش پوری نہیں کر رہی، پری سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، خیر چھوڑو دیچکی کو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی شیخ چلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، جب کہو گے تب سونے کا انڈا دے گی، اسے لے جاؤ اور اب ہمیں پریشان کرنے مت آنا۔ شیخ چلی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑے۔ وہ پھر اسی سرائے میں پہنچے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو فوراً قریب آئی، پوچھا، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسے نہ صرف مرغی کے بارے میں بتایا بلکہ تجربہ بھی کر کے دکھایا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو سرائے کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا، خوب خاطر مدارت کی۔ رات کو شیخ چلی مرغی کی ٹانگ اپنی چارپائی کے پائے سے باندھ کر سو گئے۔ بڑھیا نے موقع پا کر مرغی چرا لی اور اس کی جگہ دوسری ویسی ہی مرغی رکھ دی۔ شیخ چلی نکلی مرغی بغل میں دبائے گھر پہنچے اور لگے ڈینگے مارنے۔ بیوی نے کہا، میاں سونے کا انڈا دیکھوں گی تو یقین کروں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لو۔ شیخ چلی جوش سے بولے اور مرغی سے کہا، بی مرغی سونے کا انڈا دو، مگر بی مرغی سونے کا تو انڈا کیا عام انڈا بھی نہ دے سکیں۔ بیوی پھر مذاق اڑانے لگی۔ شیخ چلی غصے سے بولے،
कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हशर करता हूँ उन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना चबा गया तो मेरा नाम शेख चिली नहीं। बस रहने दो, मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो। अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। शेख चिली बोले, खैर ना देना रोटी, मैं रोटी के बगैर ही चला जाऊंगा। और वो कमरे में चले गए। अगले रोज़ फिर कुएं पर पहुंचे और बोले, एक खाऊं दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं। कुएं की परियों में हलचल मच गई। मलका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए कि जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो, देख जी की तरफ अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। शेख चिली बताते हुए रूहान से हो गए। मलका परी सोच में पड़ गई और पूछने लगी, ये बताओ तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीज़ें लेकर कहीं गए थे? शेख चिली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई कि सारी शरारत बुढ़िया की है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिली ने वो डंडा उठा लिया और सराय पहुँचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिली बोले, ये डंडा, और कहा, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना मिल जाएं। उनके मुंह से ये जुमला पूरा हुआ ही था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चिल्लाती पूरी सराय में भागती फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल उसके पीछे लगा था और धड़ाधड़ उसकी पिटाई हो रही थी। वो तभी रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीज़ें शेख चिली को वापस कर दी। शेख चिली और डंडा, मुर्गी, देचकी सब लेकर घर पहुँचे। अब देचकी ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी भी अंडे देने शुरू हो गई। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐशो आराम से रहने लगे। मगर वो अपना बुरा वक्त नहीं भूले और हमेशा गरीबों और हकदारों को दिल खोल कर देते रहे और उनकी मदद करते रहे। कहानी ख़त्म शुद।